خدا کے لیے سر لفٹ کھلوائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، مومل کپکپاتی آواز میں شہریار سے کہنے لگی۔ شٹ اپ، دیکھ نہیں رہی کہ میں خود کتنا پریشان ہوں؟ غصے سے کھولتا وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا جہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ شہریار چوتھے فلور پر جا رہا تھا جبکہ مومل دوسرے پر، لیکن اچانک ہی بیچ میں لفٹ بند ہو گئی۔ مومل ایک معمولی سی ورکر تھی، جبکہ وہ یہاں کا آنر لفٹ میں بند، وہ اس کے ساتھ شدید گھبراہٹ میں مبتلا بے ہوش ہونے کو تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر شہریار کو اپنے رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ لرزتی پلکوں اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے بازوں میں جھول گئی۔ شہریار نے اس کے دلکش چہرے کو دیکھا تو اچانک ہی لفٹ کی لائٹس بار بار جل بجھ رہی تھیں۔ ایک عجیب سی بیپ کی آواز کے ساتھ لفٹ چوتھے اور دوسرے فلور کے عین درمیان ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ اندر موجود ہوا کا گزر کم ہونے کی وجہ سے حبس پڑتا جا رہا تھا۔ خدا کے لیے سر لفٹ کھلوائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، سہم چکی لڑکی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور وہ بار بار اپنے گلے میں پڑے دوپٹے کو ڈھیلا کر رہی تھی۔ اسے بند جگہوں سے خوف آتا تھا اور اس وقت وہ خوف اپنے عروج پر تھا۔ شہریار تیمور، جو غصے سے پہلے ہی کھول رہا تھا، اس کی آواز پر مزید بھڑک اٹھا۔ وہ مسلسل اپنے موبائل پر سگنل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شٹ اپ، دیکھ نہیں رہی ہو کہ میں خود کتنا پریشان ہوں؟ شہریار نے غرا کر اسے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا۔ وہ شہریار تیمور تھا، اس کمپنی کا مالک، اور آج وہ خود اپنی ہی بلڈنگ کی لفٹ میں قید تھا۔ سر پلیز کچھ کریں، میں مر جاؤں گی۔ لڑکی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ تم اپنا ڈرامہ بند کرو لڑکی، میں مینٹیننس والوں کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خاموش کھڑی رہو۔ شہریار نے موبائل اسکرین پر انگلی مارتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ یہاں سگنل ہی نہیں آ رہے، لعنت ہے اس نیٹ ورک پر۔ شہریار کا دھیان صرف اپنے فون پر تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی حالت کس قدر بگڑ چکی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ ایک معمولی سی ورکر تھی جو دوسرے فلور پر فائل دینے جا رہی تھی، جبکہ شہریار اپنے لگژری آفس یعنی چوتھے فلور پر جا رہا تھا۔ قسمت نے دونوں کو ایک ساتھ اس لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ اچانک ہی لڑکی کے حلق سے ایک عجیب سی خرراہٹ نکلی۔ سر سر، یہ آخری لفظ تھے جو اس کے منہ سے نکالے، پھر اس کے حواس نے جواب دے دیا تھا۔ شہریار نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی لرزتی پلکوں اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سیدھی زمین کی طرف گر رہی ہے۔ شہریار کی پھرتی کام آئی۔ اس سے پہلے کہ مومل کا سر لفٹ کی سخت زمین سے ٹکراتا، شہریار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ہیلو مس، کیا ہوا؟ شہریار کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ آئی۔ اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ مومل کو بازوؤں میں لیے وہیں لفٹ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ مومل کا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ شہریار نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ جیسے ہی شہریار کی نظر اس کے صاف، شفاف، معصوم اور دلکش چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ یہ چہرہ، شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا ہو۔ یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا۔ یہ نقوش، یہ پریشانی، یہ بند آنکھیں، یہ سب تو وہ کھو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مومل کا سر سیدھا کیا۔ وہ شدید شوق میں تھا۔ اس نے جلدی سے لڑکی کے گلے میں لٹکا آئی ڈی کارڈ دیکھا۔ نام مومل احمد، عہدہ جونیئر اسسٹنٹ۔ شہریار نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ مومل؟ نہیں، یہ تو سونیا ہے، بالکل میری سونیا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے اس کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ شہریار کو یاد آیا کہ اس کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ایک نئی لڑکی کو ہائر کیا ہے، مگر شہریار نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ آج وہ اس کی باہوں میں بے ہوش پڑی تھی اور شہریار کو لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا واپس آ گئی ہے۔ وہ لفٹ کے کونے میں اسے سہارا دیے بیٹھا رہا۔ اچانک ہی وہ معمولی سی ورکر اس کے لیے کائنات کی سب سے اہم ہستی بن گئی تھی۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ موجودہ لمحہ دھندلا گیا اور اسے 3 سال پرانا وہ ہولناک منظر یاد آنے لگا جس نے اس کی ہستی بساتی دنیا اجاڑ دی تھی۔ 3 سال پہلے سردیوں کی ایک شام تھی۔ شہریار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر
اس کی بیوی سونیا بیٹھی تھی اور گود میں ان کی 2 ماہ کی ننھی پری حورم سو رہی تھی۔ شہریار، مجھے آئس کریم کھانی ہے، سونیا نے لاڈ سے کہا تھا۔ اتنی سردی میں سونیا، بیمار ہو جاؤ گی، شہریار نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ پلیز نا شہری، بس تھوڑی سی، وہ ضد کرنے لگی۔ شہریار اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ تم دونوں گاڑی میں بیٹھو، ہیٹر آن ہے، باہر ٹھنڈ ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ شہریار گاڑی سے نکلا اور سڑک پار کر کے سامنے والی دکان کی طرف بڑھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سونیا اسے ہاتھ ہلا رہی تھی اور حرم ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر پہنچا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ اور پھر ٹوٹتے شیشوں کی آواز نے رات کے سکوت کو توڑ دیا۔ شہریار کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ ایک تیز رفتار ٹرک جو بے قابو ہو چکا تھا سیدھا اس کی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری تھی اور پھر اگلے ہی لمحے گاڑی کے فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی۔ سونیا، حرم! شہریار کے منہ سے فلک شفاف چیخ نکلی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ نہیں نہیں، میری بچی، میری سونیا۔ وہ گاڑی کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ قریب جانا ناممکن تھا۔ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے اسے پیچھے سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بچانے دو انہیں، اندر میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور دھماکہ ہوا اور پوری گاڑی آگ کا گولا بن گئی۔ شہریار وہیں سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی کل کائنات جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ ریسکیو والے آئے، آگ بجھائی گئی، جلی ہوئی لاشوں کو نکالا گیا۔ شہریار تیمور کی دنیا لٹ چکی تھی۔ جنازے کے بعد وہ گھٹنوں پر گھنٹوں قبر پر بیٹھا مٹی کو مٹھیوں میں بھرتا رہا۔ وہ روتا نہیں تھا، بس پتھر ہو گیا تھا۔ تیمور ملک اور نگینہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ نگینہ بیگم نے شہر کے مہنگے ترین ماہر نفسیات سے اس کا علاج شروع کروایا۔ انہوں نے گھر سے سونیا اور حرم کی ساری تصاویر ہٹا دیں، جلا دیں تاکہ شہریار ماضی سے باہر نکل سکے۔ آہستہ آہستہ شہریار نارمل ہونے لگا، لیکن وہ پہلے جیسا شہریار نہیں رہا تھا۔ وہ ہنسنا بھول گیا تھا۔ وہ نرم خو اور محبت کرنے والا انسان اب ایک سخت گیر، چڑچڑا اور بے رحم باس بن چکا تھا۔ اس نے خود کو آفس کی فائلوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ زندگی جی نہیں رہا تھا، بس گھسیٹ رہا تھا، مگر آج بہت عرصے بعد اسے جیسے زندگی کا نیا سرا ہاتھ لگا تھا۔ شہریار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس نے دوبارہ مومل کے چہرے کو دیکھا۔ یہ قدرت کا کیسا کھیل ہے، اس نے سرگوشی کی۔ مومل احمد کا چہرہ، اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ، سب کچھ ہو بہو سونیا اشفاق جیسا تھا۔ شہریار نے کانپتے ہاتھ سے مومل کے گال کو چھوا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ لڑکی زندہ ہے، اس کا جسم گرم ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جنونیت تھی۔ تبھی باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ سر آپ اندر ہیں؟ باہر سے سیکیورٹی گارڈ کی آواز آئی۔ ہاں، جلدی کھولو دروازہ۔ شہریار دھاڑا۔ اب وہ غصے میں نہیں بلکہ پریشانی میں چیخ رہا تھا۔ اسے مومل کی فکر تھی۔ کچھ دیر کھٹ پٹ ہوئی اور پھر لفٹ کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ سامنے ٹیکنیشینز، گارڈز اور کچھ اسٹاف ممبرز کھڑے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، 2 ریسکیو ورکرز آگے بڑھے تاکہ بے ہوش لڑکی کو اٹھا سکیں۔ رک جاؤ وہیں۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، پیچھے ہٹو سب ہکا بکا رہ گئے۔ ان کا باس جو کبھی کسی ورکر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، آج ایک معمولی امپلائی کے لیے اتنا جذباتی ہو رہا تھا۔ شہریار نے مومل کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے وہ شیشے کی بنی ہو اور ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گی۔ گاڑی نکالو فوراً، اس نے گارڈ کو حکم دیا۔ وہ خود اسے اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے لایا اور پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ ڈرائیور کی جگہ وہ خود بیٹھا۔ اس نے کسی کو ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ شہریار ایمرجنسی وارڈ کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹرز اندر مومل کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے صدیوں جیسا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو وہ دوبارہ مر جائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ مسٹر شہریار، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مریضہ صرف شدید گھبراہٹ، پینک اٹیک اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، وہ ہوش میں آ رہی ہیں۔ شہریار نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ جی، آپ جا سکتے ہیں۔ شہریار آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ مومل بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور اس نے شہریار کو اندر آتے دیکھا، وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سر، اس کی آواز میں خوف تھا۔ وہ وہاں اپنے باس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ لفٹ میں باس کتنا غصہ کر رہے تھے۔ اسے لگا شاید اب اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا یا ڈانٹ پڑے گی۔ لیٹی رہو۔ شہریار نے اسے نرمی سے روکا۔ اس کے لہجے کی نرمی دیکھ کر مومل مزید حیران ہوئی۔ یہ وہ شہریار تیمور تو نہیں تھا جسے پورا آفس ہٹلر کہتا تھا۔ شہریار اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی سر، میں معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیے گا، مجھے بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے اس لیے۔ مومل نے جلدی صفائی دینا شروع کر دی۔ شہریار نے اسے خاموش کروایا۔ کوئی تمہیں نہیں نکال رہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظریں مومل کی آنکھوں میں تھیں، وہی آنکھیں جن میں وہ کبھی اپنی دنیا دیکھتا تھا۔ تمہارا نام مومل ہے؟ شہریار نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ جی سر، مومل نے سہم کر جواب دیا۔ گھر میں کون کون ہے؟ امی اور ایک چھوٹا بھائی، ابو کا انتقال ہو چکا ہے، مومل نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ قسمت نے اسے دوسرا موقع دیا تھا یا یہ کوئی نیا امتحان تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اب وہ اس چہرے کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دے گا۔ آرام کرو، میں باہر ہی ہوں، ڈاکٹر سے بات کر کے تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو رکا اور مڑ کر دوبارہ مومل کو دیکھا۔ اور مومل؟ جی سر، آئندہ لفٹ میں اکیلی مت جانا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہو چکی تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ماضی اور حال کا ٹکراؤ ہونے والا تھا۔ شہریار کی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی ایک تنگ اور گنجان آباد گلی میں داخل ہوئی۔ ارد گرد کے کچے پکے مکانات اور گلی میں کھیلتے بچے گاڑی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سی بے ترتیبی تھی۔ شہریار نے گاڑی ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے گیٹ والے مکان کے سامنے روکی۔ سر، بس یہیں روک دیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مومل نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے شکر گزار لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اٹس اوکے، شہریار نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں جماتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے مڑ کر مومل کو نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے اس چھوٹے سے مکان پر جمی تھیں۔ مومل گاڑی سے اتری اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شہریار وہیں رکا رہا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور گہری نظر اس گھر پر ڈالی۔ دیواروں کا پینٹ اکھڑ رہا تھا اور چھت پر تاروں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا۔ یہ سونیا کا گھر نہیں ہے؟ شہریار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں ایک تقابل چل رہا تھا۔ سونیا اشفاق، شہر کے معروف بزنس مین اشفاق درانی کی اکلوتی بیٹی۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ وہ ناز و نام میں پلی بڑی تھی، جس نے کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ جبکہ یہ لڑکی مومل ایک مڈل کلاس محلے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی، زندگی کی سختیوں سے لڑنے والی ایک عام سی ورکر تھی۔ شکلیں ایک جیسی ہیں مگر دنیائیں الگ ہیں۔ اس نے خود کلامی کی اور پھر گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور دھول اڑاتی ہوئی گاڑی اس تنگ گلی سے نکل گئی۔ وہ صرف اس کا گھر دیکھنے آیا تھا، یہ تسلی کرنے کہ وہ واقعی کوئی اور ہے یا اس کا وہم۔ حقیقت اس کے سامنے تھی، مگر دل ابھی بھی اس چہرے کے سحر میں گرفتار تھا۔ شہریار اپنے وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔
کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو اس کے اندر کے شور کو اور بڑھا دیتی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کپڑوں کے ڈھیر کو ہٹا کر اس نے سب سے نچلی دراز کھولی۔ وہاں ایک مخفلی غلاف میں لپٹی ایک پرانی بھاری البم رکھی تھی۔ یہ وہ البم تھی جو اس نے نگینہ بیگم سے چھپا رکھی تھی۔ اس کی ماں نے گھر سے سونیا کی ہر نشانی مٹا دی تھی، دیواروں سے تصویریں، ڈریسنگ ٹیبل سے سامان، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی۔ مگر یہ البم شہریار نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ البم لے کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا۔ پہلی تصویر، کالج کا کوریڈور، سونیا اور وہ ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ ان کی پہلی ملاقات کے دنوں کی تصویر تھی۔ دونوں ایک ہی کالج میں تھے۔ شہریار نے جب پہلی بار سونیا کو دیکھا تھا تو وہ کینٹین میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ وہ ہنسی جو شہریار کے دل میں اتر گئی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ یونیورسٹی کا دور، لان میں بیٹھے ہوئے، ہاتھوں میں کتابیں اور آنکھوں میں خواب۔ یہ محبت وقت کے ساتھ جنون بنتی گئی تھی۔ دونوں نے قسمیں کھائی تھی کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ پھر ایک تصویر آئی جس میں وہ دونوں کچھ اداس تھے۔ شہریار کو یاد آیا یہ وہ وقت تھا جب اس نے گھر میں شادی کی بات کی تھی۔ میں اس گھر میں اشفاق درانی کی بیٹی کو نہیں لا سکتی۔ نگینہ بیگم کا سخت لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ اشفاق درانی نگینہ بیگم کے کزن تھے، مگر خاندانی رنجشوں کی وجہ سے وہ انہیں سخت ناپسند کرتی تھیں۔ ماں، اگر سونیا میری نہ ہوئی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ شہریار نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے آواز اونچی کی تھی۔ اس کی اس دھمکی نے نگینہ بیگم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مان تو گئی مگر دل سے نہیں مانی تھی۔ اگلی تصویر، شادی کا دن، سونیا سرخ عروسی جوڑے میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی اور شہریار شیروانی میں ملبوس اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پوری دنیا جیت لی ہو۔ اس تصویر میں دونوں کی آنکھوں میں جو خوشی تھی وہ اب شہریار کے لیے نشتر بن گئی تھی۔ اور پھر البم کے آخری حصے میں لگی تصویر، ہسپتال کا بستر اور شہریار کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا وجود، خرم۔ شہریار کی انگلی تصویر میں موجود اس ننھی بچی کے چہرے پر پھرنے لگی۔ اسے وہ دن کل کی طرح یاد تھا جب اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں جنت آ گئی ہے۔ وہ خوشی، وہ احساس، وہ تکمیل، سب کچھ اس ایک لمحے میں تھا۔ بابا کی جان، شہریار کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر تصویر پر جا کر ٹھہرا۔ پھر اچانک گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں، آگ کے شعلے اور وہ دھماکہ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چہرے پر دوبارہ وہی سختی، وہی پتھریلا پن آ گیا تھا۔ اس نے زور سے البم بند کی، جیسے وہ ان یادوں کو دوبارہ قید کر رہا ہو۔ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ درد کی شدت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس نے البم واپس دراز کے سب سے خفیہ حصے میں چھپائی اور دراز بند کر دی۔ جب وہ مڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک سرد ویرانی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ منظر، دروازے پر دستک اور صوفی کی آمد۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے تنہائی چاہیے تھی مگر اس گھر میں اسے تنہائی مشکل سے ہی ملتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے صوفی کھڑی تھی، ماڈرن لباس، چہرے پر گہرا میک اپ اور بالوں کا فیشنیبل سٹائل۔ وہ نگینہ بیگم کی بھانجی تھی اور پچھلے 6 ماہ سے انہی کے گھر میں مقیم تھی۔ نگینہ بیگم کی دلی خواہش تھی کہ شہریار صوفی میں دلچسپی لے تاکہ وہ سونیا کو بھول سکے۔ اور صوفی، وہ تو پہلے دن سے شہریار تیمور کی شخصیت اور دولت کی دیوانی تھی۔ ہائے شہری، تم کب آئے؟ صوفی نے بغیر اجازت لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا۔ اس کا انداز حد سے زیادہ بے تکلف تھا۔ شہریار کہو مجھے، شہریار نے سرد لہجے میں ٹوکا۔ اسے صوفی کی یہ چپکو طبیعت سخت زہر لگتی تھی۔ او کم آن شہری، ہم کزنز ہیں، اتنا فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ صوفی نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا اور چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خالہ بتا رہی تھی کہ آج
تمہاری لفٹ خراب ہو گئی تھی. تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں. صوفی نے برا سا منہ بنایا مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی. وہ الٹا شہریار کے قریب آ گئی. تم ہمیشہ اتنے اکھڑے اکھڑے کیوں رہتے ہو؟ کبھی تو مسکرا کر بات کر لیا کرو. دیکھو میں تمہارے لیے کافی بنانے کا سوچ رہی تھی. پیو گے؟ اس نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے ادا سے پوچھا. شہریار کا پارا ہائی ہو رہا تھا. اس کے دماغ میں ابھی بھی ماضی کا طوفان گزرا تھا اور اب یہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، باہر نکلو، وہ غصے سے بولا. شہریار تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا مگر صوفی پھرتی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. اس نے راستہ روک لیا. ایسے تو نہیں جانے دوں گی. پہلے بتاؤ ہم کل ڈنر پر جا رہے ہیں نا؟ خالہ کہہ رہی تھی کہ. شہریار کی برداشت جواب دے گئی. اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر صوفی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اس کی نظروں میں اتنا سرد غصہ تھا کہ صوفی ایک لمحے کے لیے سہم گئی. میرے راستے سے ہٹو صوفی. شہریار کی آواز دھیمی تھی مگر شیر کی دھاڑ جیسی خطرناک. اور آئندہ میرے کمرے میں بغیر اجازت آنے کی یا مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کرنا. میں وہ شہریار نہیں ہوں جیسے تم لوگ اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے. میری زندگی میں مداخلت کرنا بند کر دو. اس نے صوفی کو کندھے سے سائڈ پر کیا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا. صوفی وہیں کھڑی رہ گئی. غصے اور بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. بڑے آئے ناراض ہونے والے. اس نے زور سے پیر زمین پر پٹکا. دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے بھاگو گے. آخر کو میں بھی صوفیہ ہوں. تمہیں تو میں اپنی مٹھی میں کر کے ہی رہوں گی. وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہریار تیمور اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا. اس کا دل کہیں اور اٹک چکا تھا، ایک ایسے چہرے پر جو اسے اس کی کھوئی ہوئی جنت کی یاد دلاتا تھا. اگلی صبح سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا مگر شہریار تیمور کے آفس میں ماحول ہمیشہ کی طرح سرد اور مصنوعی روشنیوں سے اٹا ہوا تھا. شہریار اپنی بڑی سی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا لیکن اس کا دھیان سامنے کھلی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نہیں تھا. اس کی انگلیاں ٹیبل پر رکھے ہوئے مہنگے پیپر ویٹ پر بے چینی سے حرکت کر رہی تھیں. اس کی آنکھوں میں رات کی بے خوابی کے سرخ ڈورے نمایاں تھے. اس کے ذہن میں بار بار کل کا منظر گھوم رہا تھا. مومل کا بے ہوش چہرہ، وہ خوفزدہ آنکھیں اور وہ نام مومل احمد. بے اختیار اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا. رضا صاحب فوراً میرے کیبن میں آئے. مختصر سا بول کر فون کریڈل پر پٹخ دیا. چند ہی لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی اور رضا صاحب اندر داخل ہوئے. وہ شہریار کے سب سے پرانے اور قابل اعتماد ملازم تھے. وہ شہریار کے والد کے زمانے سے کمپنی کے معاملات سنبھال رہے تھے اور شہریار کے مزاج کو بھی بہتر سمجھتے تھے. گڈ مارننگ سر، آپ نے یاد کیا؟ رضا صاحب نے آرام سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. شہریار نے کرسی گھما کر ان کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی. رضا صاحب مجھے ایک امپلائی کی مکمل ڈیٹیلز چاہیے، ابھی اور اسی وقت. رضا صاحب نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا جو عام طور پر ورکرز کے نام تک یاد نہیں رکھتا تھا. جی سر، حکم کریں، کس کے بارے میں؟ مومل احمد، جونیئر اسسٹنٹ. شہریار نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچ لی. اس کا بیک گراؤنڈ، فیملی، مالی حالات، گھر کا پتہ، سب کچھ مجھے 11 بجے تک پوری رپورٹ میری ٹیبل پر چاہیے. رضا صاحب کے ماتھے پر بل پڑے. یہ ایک غیر معمولی حکم تھا لیکن انہوں نے سوال کرنے کی جرات نہیں کی. 11 بجے تک رپورٹ آپ کے پاس ہوگی سر. وہ اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے. شہریار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی. مومل احمد، تم کون ہو؟ تم سب پتہ چل جائے گا. اس کے اندر عجب سی بے قراری تھی. ٹھیک 11 بجے رضا صاحب دوبارہ شہریار کے آفس میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں ایک نیلی فائل تھی. شہریار جو بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. رضا صاحب نے فائل ٹیبل پر رکھی اور شہریار کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے. ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی.
وہ جو معلومات لائے ہیں وہ افسوسناک تھیں۔ سر، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کروا لیا ہے، مومل احمد کی زندگی کے حالات کافی پیچیدہ ہیں۔ رضا صاحب نے محتاط انداز میں بات شروع کی۔ شہریار نے فائل کھولی لیکن نظریں رضا صاحب پر جمائے رکھی۔ مکمل بتائیں۔ مومل احمد ایک انتہائی شریف اور سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ یہاں شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے۔ رضا صاحب نے ایک سانس لیا اور پھر تفصیل بتانے لگے۔ ان کے والد احمد صاحب ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، جن کا انتقال 2 سال پہلے اچانک ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مومل کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ شہریار خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کے اندر ہمدردی کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ ایک ماں ہے، پروین نام ہے، اور ایک چھوٹا بھائی علی جو ابھی اسکول جاتا ہے۔ اور رضا صاحب ایک لمحے کو رکے۔ اور کیا؟ شہریار نے ابرو چکایا۔ سر، مومل کی ایک بڑی بہن تھی، ماہین۔ 3 سال پہلے بچے کی پیدائش کے دوران اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے بچی تو بچ گئی لیکن ماں نہیں رہی۔ اس بچی کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور بچی کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب سے وہ بچی، جس کی عمر اب تقریباً 3 سال ہوگی، مومل کے پاس ہے۔ مومل ہی اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ شہریار کو جیسے لگا کسی نے اس کے دل پر بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ لڑکی جو خود ابھی بچی لگتی تھی، اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھی، اور وہ ہاف ٹائم جاب کیوں کرتی ہے؟ شہریار نے فائل کے کاغذات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اسی بچی کی وجہ سے سر، رضا صاحب نے وضاحت کی۔ مجھے محلے والوں سے پتہ چلا ہے کہ اس کی والدہ پروین بیگم ذرا سخت مزاج اور شاطر قسم کی لالچی خاتون ہے۔ پینشن تو ہے مگر پھر بھی بچی کا خرچ اٹھانے کا سارا مالی بوجھ اور گھر کی ذمہ داری مومل پر ہی ڈال رکھی ہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ناقابل یقین، اتنی ینگ لڑکی اور اتنے مسائل۔ اس کے ذہن میں مومل کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کل لفٹ میں اتنی خوفزدہ کیوں تھی۔ شاید اسے اپنی جان سے زیادہ پیچھے رہ جانے والے ان لوگوں کی فکر تھی جو اس کے سہارے جی رہے تھے۔ رضا صاحب، شہریار نے کچھ سوچنے کے بعد انہیں پکارا۔ جی سر۔ مومل احمد کا کانٹریکٹ ابھی تبدیل کریں، اسے جونیئر اسسٹنٹ سے پروموٹ کر کے ایک ایگزیکٹو اسسٹنٹ بنائیں اور اس کی تنخواہ میں 3 گنا کا اضافہ کر دیں۔ رضا صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر سر، وہ صرف ہاف ٹائم کام کرتی ہے۔ کمپنی کی پالیسی کے مطابق۔ پالیسی میں بناتا ہوں رضا صاحب۔ شہریار نے ان کی بات کاٹ دی۔ اسے ہاف ٹائم کرنے کا ہی اجازت ہوگی، مگر تنخواہ اسے فل ٹائم کی بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گی، اور یہ سب آفیشل ہونا چاہیے۔ اسے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس پر احسان کیا جا رہا ہے، اسے لگنا چاہیے کہ یہ اس کی قابلیت کا صلہ ہے۔ رضا صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ اپنے باس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ سر، گستاخی معاف، لیکن میں آپ کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے ہوں۔ میں نے آج تک آپ کو کسی امپلائی کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھتے نہیں دیکھا، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی جسے جوائن کے صرف 2 ماہ ہوئے ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ فراخ دلی کیوں؟ شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور شیشے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں سے پورا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ وجہ دیکھنا چاہتے ہیں رضا صاحب؟ اس کا لہجہ گھمبیر ہوا۔ جی بالکل سر۔ اس کی شکل سونیا سے ملتی ہے، بالکل اسپاٹ لہجے میں اس نے بتایا۔ کمرے میں پل بھر کو خاموشی چھا گئی، چونکہ سونیا سخت پردہ کرتی تھی اور ان کی شادی بھی بہت سادگی سے ہوئی تھی، جس میں صرف قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ اس لیے رضا صاحب یا آفس کے کسی مرد نے سونیا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ آپ کا مطلب ہے وہ چھوٹی بی بی جیسی دیکھتی ہیں؟ جیسی نہیں رضا، ہو بہو، وہی نقوش، وہی آنکھیں، وہی معصومیت۔ کل لفٹ میں جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا سونیا واپس آ گئی ہے۔ شہریار کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور جنون تھا۔ رضا صاحب گہری تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دنیا دار آدمی تھے اور جانتے تھے کہ یہ کیفیت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سر، رضا صاحب نے نرمی سے کہا، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دوں گا۔
کہ جذبات میں نہ بہیں۔ شکلیں مل سکتی ہیں سر، مگر انسان نہیں ملتے۔ وہ لڑکی مومل ہے، سونیا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ماضی کی تلاش میں حال کو الجھا بیٹھیں۔ یہ مماثلت محض ایک اتفاق ہے، اسے قدرت کا اشارہ مت سمجھیں۔ شہریار نے رضا صاحب کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک آ گئی۔ میں جانتا ہوں، پاگل نہیں ہوں، جانتا ہوں وہ سونیا نہیں ہے، لیکن وہ رکا اور ایک گہری سانس لی۔ لیکن اگر قدرت نے اس چہرے کو دوبارہ میرے سامنے بھیجا ہے تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے بات کا رخ موڑا۔ خیر، آپ وہ کریں جو میں نے کہا ہے۔ اور ایک اور بات۔ جی سر۔ مومل آفس کیسے آتی ہے؟ بس پر آتی ہے سر، اور پھر اسٹاپ سے پیدل چل کر۔ شہریار کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ کل کے واقعے کے بعد میں اسے دوبارہ کسی رسک میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر سنجیدہ سے دوبارہ بولا۔ آج سے کمپنی کی تمام خواتین ورکرز کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس شروع کی جائے۔ 2 نئی وینز کا بندوبست کریں۔ ایک وین خاص طور پر اس روٹ کے لیے ہونی چاہیے جہاں مومل رہتی ہے۔ سر، تمام ورکرز کے لیے؟ یہ تو بہت مہنگا پڑے گا، رضا صاحب نے اعتراض کیا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، شہریار نے اٹل لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ صرف مومل کو سہولت دینے سے اس پر انگلیاں اٹھیں۔ جب سب کو سہولت ملے گی تو وہ بھی آرام سے قبول کر لے گی۔ یہ کام آج شام تک ہو جانا چاہیے۔ رضا صاحب نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شہریار تیمور فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے تھے۔ جیسا آپ کہیں سر۔ رضا صاحب فائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ شہریار وہیں کھڑا رہا۔ اس نے آفس کے بلائنڈز تھوڑے سے ہٹائے۔ نیچے بڑے ہال میں سٹاف کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی مومل کی سیٹ پر جا رکیں۔ وہ وہاں موجود تھی، کریم رنگ کے سادہ سے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ وہ پوری توجہ سے فائلز میں گم تھی۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹ کرنے لگا۔ مومل کے کام کرنے کا انداز بہت نفیس تھا۔ جب کوئی کولیگ اس کے پاس آتا تو وہ مسکرا کر بات کرتی۔ ایک بار آفس بوائے چائے لے کر گزرا تو مومل نے اسے روک کر کچھ کہا اور مسکرا دی، شاید اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ کتنی سادگی ہے اس میں، شہریار نے سوچا۔ سونیا بھی ایسی ہی تھی، سب کا خیال رکھنے والی نرم دل۔ شہریار کی یہ آبزرویشن اب جنون کی حدوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ ہر گھنٹے بعد کیمرے میں اسے چیک کرتا۔ وہ کب اٹھتی ہے، کب پانی پیتی ہے، کس سے بات کرتی ہے۔ دوپہر میں جب رضا صاحب نے کمپنی کی جانب سے اعلان کیا کہ کمپنی کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ سروس شروع کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کی تنخواہوں میں بشمول مومل اضافہ کیا گیا ہے، تو پورے آفس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریار اپنے کیبن سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مومل کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ اس قدر شفاف تھی کہ شہریار کے دل کی بنجر زمین پر جیسے بارش کا پہلا قطرہ گرا ہو۔ مومل نے خوشی سے ساتھ بیٹھی لڑکی کے ہاتھ تھام لیے۔ اسے اب بسوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اسے اب گھر کے خرچ کی فکر کم ہو گئی۔ یہ سکون شہریار کے لیے کروڑوں کے منافع سے زیادہ قیمتی تھا۔ تمہاری یہ مسکراہٹ برقرار رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا مومل۔ شہریار نے شیشے پر ہاتھ رکھا جہاں دوسری طرف مومل نظر آ رہی تھی، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ رات کے 9 بجے تھے۔ شہریار اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کام کے دوران اسے کافی کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا مگ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں گیا اور کافی جار چیک کیا، لیکن وہ بھی بالکل خالی تھا۔ او شٹ، آج ہی ختم ہونی تھی۔ ملازم سب سو چکے تھے اور شہریار انہیں جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا موڈ ویسے ہی خراب تھا۔ اب کافی نہ ملنے پر وہ مزید چڑچڑا ہو گیا۔ خود ہی لے آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور قریبی کھلے رہنے والے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا رخ کیا۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اسٹور میں رش کم تھا۔ شہریار سیدھا کافی کے ریک کی طرف گیا۔ کافی کا جار اٹھا کر جب وہ مڑا تو اس کی نظر کونے میں موجود چاکلیٹ سیکشن پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی 3-4 سال کی بچی کھڑی تھی، پھولے پھولے گال، 2 پونیاں بنی ہوئی اور فراک پہنے وہ اچھل اچھل کر اوپر والے ریک سے چاکلیٹ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریک اونچا تھا اور اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ بچی نے تھک کر منہ بسورا اور پاؤں زمین پر مارا۔ گندی چاکلیٹ، نیچے کیوں نہیں آ رہی آپ؟ بچی نے غصے سے ریک کو گھورا۔
شہریار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا غصہ اور تھکن جیسے ہوا ہو گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بچی ابھی بھی دوبارہ چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ شہریار نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا اور وہی چاکلیٹ اتار لی جسے وہ گھور رہی تھی۔ یہ لو۔ شہریار نے مسکرا کر چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ بچی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ شہریار اسے بہت لمبا لگا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پہلے اس ہینڈسم اجنبی کو دیکھا، پھر چاکلیٹ کو۔ اس نے چاکلیٹ لینے کے بجائے اپنے دونوں چھوٹے ہاتھ پیچھے کر لیے اور منہ پھلا لیا۔ ممی نے منع کیا ہے، اسٹرینجر سے کچھ نہیں لینا، اس نے اپنی توتلی زبان میں سنجیدگی سے کہا۔ شہریار کو اس کے انداز پر اتنا پیار آیا کہ دل چاہا اسے گود میں اٹھا لے۔ لیکن میں اسٹرینجر تو نہیں ہوں، شہریار نے معصومیت سے جھوٹ بولا۔ میں تو یہیں رہتا ہوں۔ بچی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہیں اسٹور میں؟ ہاں، اسی لیے تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، شہریار نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے برابر ہوتے ہوئے کہا۔ بچی نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ جھوٹے؟ اس نے آہستہ سے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر بھاگی۔ مما، مما! وہ سامنے والے ریک کی طرف بھاگی۔ شہریار بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ بچی نے ایک خاتون کا دوپٹہ کھینچا جو بیبی فوڈ کے سیکشن میں کھڑی کچھ چیک کر رہی تھی۔ مما، وہ دیکھیں، وہ انکل کہہ رہے ہیں وہ اسٹور میں رہتے ہیں۔ بچی نے انگلی سے شہریار کی طرف اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگی۔ خاتون نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ حنین، کیا شرارت ہے یہ؟ کون انکل؟ جیسے ہی خاتون کا چہرہ گھوما، شہریار کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ مومل تھی۔ مومل نے جیسے ہی سامنے اپنے باس کو کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ سے سنیکس کا پیکٹ گرتے گرتے بچا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ سر، آپ؟ مومل کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ شہریار ایک لمحے کے لیے مومل کو دیکھ کر حیران ہوا، پھر اسے رضا صاحب کی رپورٹ یاد آ گئی کہ یہ بچی اس کی بھانجی ہے جسے وہ پال رہی ہے۔ ہاں میں۔ شہریار نے خود کو سنبھالا اور پھر بچی کی طرف دیکھا جو اب اپنی مما کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ کر شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ میں کافی لینے آیا تھا۔ السلام علیکم سر، مومل نے جلدی سے سلام کیا۔ یہ میری بیٹی ہے حنین۔ حنین بیٹا، سلام کرو، یہ آفس کے بوس ہیں۔ حنین نے جھجکتے ہوئے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ السلام علیکم باس انکل۔ شہریار ہنس پڑا۔ اس نے نرمی سے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھاما۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ اسے اس بچی میں اپنی بیٹی حرم کی جھلک نظر آ رہی تھی، مگر مومل کی موجودگی کی وجہ سے وہ باز رہا۔ وعلیکم السلام پرنسس، شہریار نے پیار سے کہا۔ تو آپ کا نام حنین ہے؟ جی، اور آپ کا نام؟ حنین اب گھل مل رہی تھی۔ میرا نام شہریار ہے۔ شہریار مسکرایا، پھر اس نے چاکلیٹ حنین کی طرف بڑھائی۔ اب تو لے لو، اب تو میں اسٹرینجر نہیں رہا نا، باس انکل ہوں۔ حنین نے مومل کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مومل نے ہلکا سا سر ہلایا تو حنین نے خوشی سے چاکلیٹ پکڑ لی۔ تھینک یو انکل۔ تم یہاں اتنی رات گئے؟ شہریار نے مومل سے پوچھا۔ جی وہ، حنین ضد کر رہی تھی، گھر کا کچھ راشن بھی ختم تھا تو میں اسے لے آئی، بس اب جا ہی رہے تھے۔ مومل مسکرا دی۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ شہریار نے پوچھا، حالانکہ وہ جواب جانتا تھا۔ نہیں سر، رکشہ مل جائے گا باہر سے۔ اتنی رات کو رکشہ نہیں ملے گا، چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، شہریار نے نارمل سے انداز میں کہا۔ نہیں سر، پلیز ہم چلے جائیں گے، آپ زحمت نہ کریں، مومل نے فوراً انکار کیا۔ مومل، رات کے 10 بج رہے ہیں اور 7 بچی ہے، بحث مت کرو، آ جاؤ۔ شہریار نے ٹوکری وہیں رکھی اور حنین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو حنین، آج باس انکل کی گاڑی میں جائیں گے۔ حنین تو فوراً تیار ہو گئی۔ مومل بے بسی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ شہریار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مومل پچھلی سیٹ پر حنین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی جسے صرف حنین کی آواز توڑ رہی تھی۔ انکل، آپ کی گاڑی تو بہت بڑی ہے، ہمارے گھر جتنی، حنین نے معصومیت سے کہا۔ شہریار مسکرایا۔ اچھا، تو پھر آپ رکھ لو یہ گاڑی۔ سچی؟ حنین کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر کچھ سوچ کر بولی۔ نہیں، ماما چلائیں گی کیسے، انہیں تو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ حنین، خاموش بیٹھو، مومل نے اسے ٹوکا۔ بولنے دو اسے مومل، شہریار نے شیشے سے مومل کو گھورا۔ ہاں تو حنین، آپ کی مما کیا کرتی ہیں گھر میں؟ مما بہت کام کرتی ہیں، حنین نے ہاتھ ہلا ہلا کر بتایا۔ کھانا پکاتی ہیں، مجھے پڑھاتی ہیں اور نانی کی ٹانگیں بھی دباتی ہیں۔ ماما بہت اچھی ہیں، بس کبھی کبھی ڈانٹتی ہیں جب میں بات نہیں سنتی۔
شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے انکل، حنین نے رازدارانہ انداز میں کہا، مما کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس دن لائٹ گئی تھی تو مما رو رہی تھی۔ شہریار نے تعصب سے بیک مرر میں مومل کو دیکھا جو شرمندگی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ انکل، آپ مما کا نمبر لے لیں، حنین نے اچانک کہا۔ جب لائٹ جائے گی تو وہ آپ کو فون کر کے ڈانٹنا، لائٹ والوں کو۔ مومل ہڑبڑا گئی۔ حنین بیٹا، یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ کیوں؟ آپ ہی تو کہتی ہیں باس سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حنین نے اپنی ماں کی بات پکڑ لی۔ شہریار نے کہا لگایا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لاؤ نمبر بتاؤ مجھے۔ حنین نے اپنی توتلی زبان میں ایک نمبر دہرانا شروع کیا جو اسے رٹا ہوا تھا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اپنے فون میں محسوس کر لیا۔ مومل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن شہریار کو یہ ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حنین مزے سے اسے سب بتا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اس چھوٹے سے پہلے گیٹ والے گھر کے سامنے رکی۔ گلی سنسان تھی۔ مومل نے دروازہ کھولا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی تکلیف کی۔ کوئی بات نہیں، شہریار نے کہا۔ سر وہ، مومل نے تکلفاً کہا، چائے یا کافی؟ وہ امید کر رہی تھی کہ وہ انکار کر دیں گے۔ نہیں، پھر کبھی، کافی لیٹ ہو گیا ہے، شہریار نے انکار کر دیا۔ مومل نے سکھ کا سانس لیا، لیکن حنین نے ٹانگ اڑا دی۔ نہیں انکل، آپ کافی پی کر جائیں۔ حنین نے ضد کی۔ مما دنیا کی بیسٹ کافی بناتی ہیں، آپ پئیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ پلیز انکل، حنین نے شہریار کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ شہریار انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن بچے کی امید بھری نظریں دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، اور پھر بیسٹ کافی کے لفظ نے اسے متجسس کر دیا تھا۔ اوکے، صرف ایک کپ۔ شہریار گاڑی بند کر کے اتر گیا۔ مومل نے گھبرا کر حنین کو دیکھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مومل نے دروازہ کھولا اور شہریار کو لے کر اندر آئی۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ لاؤنج میں ایک پرانا صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ سامنے سے پروین بیگم برآمد ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور چہرے پر غصہ تھا۔ مومل، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ اور یہ کون؟ جیسے ہی ان کی نظر شہریار کے مہنگے سوٹ اور شخصیت پر پڑی، ان کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ یہ میرے باس ہیں امی، شہریار صاحب، انہوں نے ہمیں لفٹ دی تھی۔ مومل نے جلدی سے تعارف کروایا۔ پروین بیگم کے چہرے پر فوراً ایک مصنوعی اور چاپلوس مسکراہٹ آ گئی۔ اوہو سر، آپ آئیے نا، کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیں۔ وہ صوفہ کپڑے سے جھاڑتے ہوئے بولی۔ بیٹا، تم نے بتایا نہیں سر آ رہے ہیں، میں ذرا حلیہ ہی ٹھیک کر لیتی۔ نہیں آنٹی، بس میں حنین کی ضد پر رک گیا تھا۔ شہریار بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حنین تو ہے ہی ضدی، پروین بیگم نے پیار جتایا۔ مومل، کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ سر کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو، کچھ میٹھا، کچھ نمکین۔ نہیں آنٹی، کھانے کی کیا ضرورت ہے، صرف کافی، شہریار نے نرمی سے روکا۔ اچھا چلو، کافی ہی صحیح، جاؤ جلدی بناؤ، اچھی والی بنانا، پروین بیگم نے مومل کو جیسے حکم دیا۔ مومل سر جھکا کر کچن میں چلی گئی۔ حنین بھی کپڑے بدلنے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب کمرے میں صرف شہریار اور پروین بیگم تھیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری مومل کو اتنی اچھی نوکری دی، بہت محنتی بچی ہے، باپ کے مرنے کے بعد سارا بوجھ اسی پر ہے۔ پروین بیگم نے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں تو خود بیمار رہتی ہوں، ورنہ میں اپنی بچی کو کبھی کام نہ کرنے دیتی۔ شہریار خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ پروین بیگم خاصی صحت مند ہے، اور ان کے ہاتھوں میں پہنی سونے کی چوڑیاں بتا رہی تھیں کہ حالات اتنے بھی برے نہیں۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ مومل کی عادات اور طبیعت اپنی ماں سے بالکل مختلف ہے، وہ زمین آسمان کا فرق تھے۔ تھوڑی دیر بعد مومل ٹرے میں کافی کا مگ لے کر آئی۔ بھاپ اڑاتی کافی کی خوشبو نے کمرے کو مہکا دیا۔ لیجیے سر۔ مومل نے مگ میز پر رکھا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے مگ اٹھایا۔ کافی کا رنگ اور خوشبو بالکل ویسی ہی تھی جیسی سونیا بناتی تھی۔ اس نے پہلا گھونٹ بڑھا۔ شہریار کا ہاتھ فضا میں رک گیا۔ ذائقہ، چینی اور کافی کا وہی تناسب، دودھ کی وہی مقدار۔ یہ ذائقہ تو اس کی زبان پر 3 سال سے نہیں آیا تھا۔ یہ صرف کافی نہیں تھی، یہ ماضی کا ایک جھونکا تھا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر مومل کو دیکھا۔ وہ سادگی سے کھڑی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ کیسی لگی بیٹا؟ پروین بیگم نے پوچھا۔ بہت بہت اچھی، وہ بروقت بولا۔ اس نے بمشکل کافی ختم کی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اب چلتا ہوں۔ وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ وہ اب وہاں مزید ایک پل نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ارے سر، بیٹھیے نا، مومل نے رسماً روکنا چاہا۔ نہیں، دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ، عجلت سے کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے منہ میں ابھی تک اس کافی کا ذائقہ موجود تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔
سونیا کی کافی کا ذائقہ اتنا منفرد تھا کہ شہریار نے دنیا کی مہنگی ترین کافی شاپس میں بھی وہ ذائقہ نہیں پایا تھا، اور آج ایک معمولی سے گھر میں ایک معمولی سی لڑکی کے ہاتھ کی بنی کافی میں وہی ذائقہ، شکل سونیا جیسی، آواز میں وہی ٹھہراؤ، اور اب یہ کافی۔ شہریار کروٹ بدل کر بیٹھ گیا۔ مومل سونیا نہیں ہو سکتی، اس کی ماں ہے، اس کا ماضی ہے، اس کی الگ پہچان ہے۔ رضا صاحب کی رپورٹ جھوٹ نہیں ہو سکتی، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مومل احمد، تم کون ہو؟ تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ تمہاری ہر ادا مجھے سونیا کی یاد کیوں دلاتی ہے؟ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، میں پتہ لگا کر رہوں گا، یہ محض اتفاق ہے یا کوئی گہرا راز؟ یہ راز